محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یادوں سے بھرپور مقدس مہینہ گویا کہ ذی القعدہ کے بعد ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، اس لیے کہ یہ حج کے مہینے میں کعبہ شریف، مینا، صفا و مروہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب دارا ہوگی۔ کعبے کو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ مدام میں مقام ابراہیم ہے، جہاں پر جس کو مصلی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وہاں پر بھی اندر پتھر پر قدمین ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہے چھپے ہوئے۔ اسی طرح مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص قربانی کی ہے۔ جمرات کو بکریاں ماری جاتی ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ اور اسی طرح صفا مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے، اس کا تعلق بھی آپ کی یاد سے ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے وہاں پر پانی کے لیے چہل قدمی کی تھی، دوڑ لگائی تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کو خاص نسبت ہے۔ اسی طرح مینا کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے، اس قربانی کی بھی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، بلکہ یہ قربانی کا تو دن ایسا عظیم دن ہے کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک عظیم دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پہلے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے سنت ابراہیم ابراہیم، کی قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا یہ طریقہ ہے۔ اور یہ طریقہ پوری دنیا کے اندر بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ یہ منایا جاتا ہے۔ ہر کوئی اسی تقاضوں میں کوشش کرتا ہے کہ اپنی قربانی کی واجب کی ادائیگی کرنے کی صحیح کرنے، کچھ نفلی عبادتیں بھی کرتے ہیں، مطلب نفلی قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ غرض مقدس مہینوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کتنا مقام اور کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، اس عظیم قربانی کا دن کا تعلق بھی حضرت ابراہیم کی ذات مقدس کے ساتھ ہے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جن کے اس قدر عظیم کارناموں کو دنیا ہر سال یاد کرتی ہے، جن کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے حاجی تڑپتا ہے، معتمر عمرے کی حاضری کے لیے روتا بلکتا ہے، عاشق وہاں مکہ پاک جا کر انہی ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو حضرت ابراہیم نے ادا فرمایا، جن کا نسبتی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ بلاخر وہ اوصاف کون سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ جن کی یادوں کو قیامت تک کے لیے یاد رکھا جائے گا، ان اوصاف کو اپنانے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ وہ اوصاف معاشرے میں نکھار پیدا کرتے ہیں، وہ اوصاف گھر میں ہو تو گھر میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ ان اوصاف کو اپنایا جائے تو تجارت کے میدان میں ہو تو تجارت میں نکھار آتا ہے۔ اگر بتا کہیں اٹھک بیٹھک کرے اور کہیں بیٹھک میں بڑی مجلس میں بیٹھا ہو تو ان اوصاف کو اپنائے تو وہ اوصاف اس کو ویسے ہی وہاں پر نمایاں کر دیتے ہیں۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 120 اللہ فرماتا ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اچھی خصلتوں کے مالک ہیں۔ پہلا وصف خالق کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اچھی خصلتوں کے مالک ہیں۔ دوسرا وصف ارشاد فرمایا جنہیں وہ پیشوا ہیں، پھر فرمایا قانتاً للہ، وہ اللہ کے فرما بردار ہے۔ سبحان اللہ۔ دو وصف یہ خالق کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف ذکر فرما رہا ہے۔ پہلا کہ اچھی خصلتوں والے پیشوا ہیں، ایمان ہے۔ دوسرا وہ اللہ کے فرما بردار ہے۔
تیسرا ارشاد فرمایا حنیفاً، ہر باطل سے جدا ہے، ہر باطل سے جدا ہے۔ یہ وصف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور چوتھا وصف ارشاد فرمایا شاکراً لانعمہ، اللہ کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ یہ چار اوصاف خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، اور ان کے بعد جب یہ چار اوصاف حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لیے، تو خالق کائنات انہیں ان اوصاف کو اپنانے پر جو ان کو انعامات الہیہ ملی ہیں اس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ جو کائنات میں عظیم اوصاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان میں بنائے جاتے ہیں، قربانی کے بھی ہیں اور حج کے میدان کے بھی ہیں اور مکہ پاک کی زیارت بھی ہے، یہ اوصاف دراصل ان سب کی یادوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ اوصاف تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اچھی خصلتوں والے تھے، پیشوا تھے، ہر باطن سے جدا تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، احسانات الہیہ پر شکر الہی رضا لانے والے تھے۔ اب بندے کے اندر جب یہ چار اوصاف آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تو یہ چار اوصاف ہیں، تو رام نے ان کو انعامات الہیہ سے بیان والا خالق کائنات سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے اجتباہ، اللہ نے اسے چن لیا۔ سبحان اللہ۔ ہر آیت کا ترجمہ آپ کو سبحان اللہ پر مجبور کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اجتباہ، اللہ نے اسے چن لیا، وَهْدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسے سیدھے رستے کی طرف بلائے گا، ہدایت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی۔ پھر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اپنے قرب والے بندوں میں اسے شامل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ چار اوصاف ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اگر ہم بھی اپنا لیں تو ان کو اپنانے کے بعد ہمیں بھی یہ نعمتوں سے نواز دیا جائے۔ وہ چار اوصاف اگر ہم ان آیت کا خلاصہ کریں تو خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں چار اوصاف جو خالق کائنات نے قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 120 سے لے کر 122 تک 3 آیتوں کے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت ہے، اچھی خصلتوں کے مالک ہیں، اللہ پاک کے بہت ہی فرما بردار بندے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ ہر باطن سے جدا رہنے والے ہیں۔ نمبر 4 فرمایا کہ نعمتوں کا خوب شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یہ 4 خصلتیں ہیں، پھر اس کے بعد آدھا شانے کیا ملی، رب نے ان کو چن لیا، رب نے ان کو اپنا مقرر برگزیدہ بندہ بنا لیا، صراط مستقیم عطا فرمایا ہے، حق کا معیار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا ہے، اور گویا کہ دنیا میں بھلائیاں بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت میں اپنے مقرر بندوں میں شامل کروا لیا۔ یہ 4 اوصاف، اب ان چاروں اوصافوں کو اگر ہم تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ دیکھ کر چلیں تو خالق کائنات نے پہلا وصف ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے۔ بظاہر کیونکہ امت کا لفظ تو بہت سارے قرآن کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ایک ہی شخص ہے، لیکن خالق کائنات ابراہیم علیہ السلام کا یہ بس بیان فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر علماء نے اس معنی کو، امت کے معنی کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے انہ کان وحدہ امۃ من الامم لکمالہ فی صفات الخیر۔ فرمایا بظاہر تو ایک ہی ہے، لیکن ان کے اندر بھلائی کے کام اس قدر ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں سے بڑھ کر، اس وجہ سے رب نے ان کو امت قرار دیا ہے۔ فرمایا اچھی خصلتوں والے ہیں، پیشوا ہیں، تو اسی لیے فرمایا بظاہر لگتے فرد ایک ہیں لیکن ان کے اندر امت والے کام ہیں، اچھی خصلتوں والے کام۔ ہم بھی دیکھیں نا، ہم کسی لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عبادت کا ذوق نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے پاس عبادت ہوتی ہے لیکن علم کا ذوق نہیں ہوتا، کئیوں کے پاس یوں کہہ سکتے ہیں نرمی ہوتی ہے لیکن ان کو ڈھنگ سے ملنا نہیں آ رہا ہوتا،
کسی کے پاس ملنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن سختی ہوتی ہے طبیعت کے اندر. یوں ہر ایک انسان کے اندر الگ الگ خوبیاں ہیں، لیکن خالق کائنات نے حضرت ابراہیم کی ذات کو جامع خوبی بنا دیا تھا. آپ کے پاس علم تھا، علم کے مطابق عبادت بھی تھی، آپ کے پاس نرمی بھی تھی اور ساتھ میں مہمان نوازی بھی تھی. ضیافت کرنا بھی آپ کا ایک مشغلہ تھا، کسی نہ کسی کو ضرور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اچھی فضیلتیں جو بھی ہو اپنا لینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جناب فرض ادا کرنی ہے تو نفل اور سنت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مولوی صاحب کے ذمہ ہے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ بندہ انہی فرضوں کے بعد پڑھنے والی سنتوں کی وجہ سے بخشا جائے، انہی نفلوں کی وجہ سے بخشا جائے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی خوبی اپنا لے. مثال کے طور پر جمعہ کی نماز پڑھی، اب نماز پڑھنے کے بعد فوراً باہر نکلتا، صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا، کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ سے بخشش کا سما بن جائے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سید الاولیاء ہے، بڑے پائے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور ان کا نام بھی آپ نے سنا ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. کتنے پائے کے ولی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، ولیوں کے سردار. آپ کے پاس نیکیوں کا کتنا مال ہوگا، ولیوں کا سردار ہوتا، آپ کو کتنا مقرر دستہ ہوگا، اتنی شان شوکت ہوگی. لیکن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وفات پا گئے تو کسی نے خواب میں ان سے پوچھا ما فعل ربک، آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، بخشش کا کیا سما بنا، کس وجہ سے بخشش کر دیں گے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رات کو اٹھ کر وہ جو 2 رکعتیں ادا کرتا تھا نا، اسی سبب سے رب نے بخشش فرما دی. وہ تہجد کی نماز بخشش کا سما بن گئی. اب تہجد کی نماز فرض تو نہیں، فرائض کو ادا کرتے تھے وہ، لیکن بخشش کا سما کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے، تو کسی بھی نیکی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ اوصاف حمیدہ تھا کہ آپ اچھی خصلتوں والے تھے، کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، ہر نیکی کرنے کی کوشش کرتے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی چن لیا جائے، صراط مستقیم پر، صحیح معیار حق پر ہمیں چلا لیا جائے، ہمیں بھی وہی دنیا کے اندر بھی حسنہ مل جائے، آخرت میں بھی رب اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دے، ہمیں بھی یہ بس اپنانا ہوگا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنا ہوگا. کہ ہمیں اگر نماز جمعہ کے بعد صلاۃ السلام کا موقع میسر ہے تو ہم صلاۃ السلام پڑھ کر جائیں. ہمیں جلدی آنے کا موقع میسر ہے تو ہم جلدی آئیں. ہمیں پتا ہے قربانی کتنی مہنگی ہے، ہر ایک کو پتا ہے قربانی بڑی مہنگی ہے جناب. اس مرتبہ وہ جناب اسی وجہ سے بعض کو قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی اپنا اس واجب کو ادا نہیں کرتے ہوتے، وہ گناہ گار ہوں گے. لیکن میں یہاں پر قربانی کی طرف اس لیے آیا ہوں کہ جو جلدی آتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ثواب کا باعث ہے کہ جو جتنا جلدی آتا ہے پہلے نفل بناتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے. آج تک اونٹ لینے جائے 5 لاکھ سے اوپر بات ہوتی ہے. اتنا بڑا انعام ہر جمعے کے جمعے نبی پاک کی حدیث سے ہمیں مفہوم سے مل رہا ہے، تو پھر کیوں ہم محروم رہ رہے ہیں؟ اگر کوئی گوشت بانٹ رہا ہو تو وہاں پر لائنیں لگ جاتی ہے، وہ آدھا کلو کا گوشت ہوگا. لیکن یہ تو زبان حق سے نکلا ہے کہ اگر جلدی آنے والا ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آتا ہے جمعہ کے دن، جلدی آ کر اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کو پہلے آنے والے کو ان کا ثواب عطا. ابھی سے نیت کر لیں گے آئندہ جمعہ انشاءاللہ جلدی آیا، ابھی سے ہم اپنے آپ کو نکھاریں. یہ اوصاف جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں ان کو ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ میں جو اوصاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن کی آیت میں بیان کیے ہیں، کیا اچھی خصلتوں والے تھے، باطل سے جدا تھے، یعنی فسق و فجور سے بالکل پاک تھے. یہ خصلتیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. آج کل دیکھو نا، پہلے دکانیں ہوتی تھی، ہر چیز کی دکان علیحدہ ہوتی تھی، لیکن جدید دور آیا تو لوگوں نے مارٹ بنانا شروع کر دیا. مارٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چھت پر ساری سامان مل جاتا ہے، کراکری کا سامان بھی وہیں پر مل جائے گا، دیگر چیزوں کا سامان، کپڑوں کا سامان بھی وہیں پر مل جائے گا، اور گھر کی
ग्रोसरी वगैरह का सामान भी वहीं पर मिल जाएगा, हर चीज वहां पर मुयसर हो जाती है। यानी ये लोगों ने जिद्दत को देखकर ये काम करना शुरू कर दिया। तो अगर हम अपनी जात को भी इसी तरह ढाल लें कि अगर किसी से मुस्कुरा कर मिलना भी सवाब है तो मुस्कुरा कर मिले, सलाम में पहल कर ले। मिसाल के तौर पर जुमा पढ़ने आए हैं, अब बाद लोग जुमा की नमाज में सिर्फ इमाम साहब को मिल रहे हैं, खतीब साहब को मिल रहे हैं, आपस में सलाम नहीं कर रहे। रब ने ये मौका दिया है तो आपस में सलाम दो, आपस में मुस्कुरा कर मुलाकात करो। ये भी औसाम है ना, अच्छे औसाम है, ये अपनाने हैं हमें। इस्लाम को आम करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी। तो हम आगे बढ़कर खता पेशानी से मुसलमान से सलाम करें। इसी तरह मिसबाह करना, इसी तरह तस्बीह करना, इसी तरह जुम्मे के अंदर खैर खाई करना, सबील लगा देना, खाने के लिए बंदोबस्त कर देना, ये भी अच्छा काम है। मुसलमानों को खिलाएं तो आप जो हर जुम्मे के जुम्मे खिला सकते हैं, पानी खिला सकते हैं, ये अच्छा काम है, ये करने में कोई हर्ज नहीं है। मस्जिद में हिस्सा मिलाना अच्छा काम है, मस्जिद के जदे में पैसे डालना अच्छा काम है, खैर का काम है। आज जुम्मे के जुम्मे ये सवाब मिल सकता है, हर रोज मिल सकता है, बिलाओं को टलाया जा सकता है अगर हम सदका और खिराज कर दे रहे। तो ये सब चीजें अच्छी खसलतों में आती है। रातों को उठकर नमाजें पढ़ना, नमाज के बाद नवाफिल और नमाज के बाद इस सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा की अदायगी करना अच्छा काम है। हम इसको हल्का समझ कर छोड़ देते हैं। अगर मार्ट वाला किसी चीज को हल्का समझ कर छोड़ देता है तो उसका गाहक कम हो जाएगा। अगर एक मरतबा गाहक आता है, चीज मांगता है, डिमांड मांगता है, कहता है ये चीज है, वो कहता है नहीं है, वो लिख लेता है कि ताकि अगली मरतबा इसको वापिस ना जाने दूं, ये चीज मैं लेके आऊंगा। तो दुनियादार बंदा अपनी मार्ट को सजाने के लिए ये चीजें अख्तियार कर सकता है, तो क्या हम अपनी जात को समाप्त नहीं करके हर चीज नेकी की अपने अंदर भी काफी कर सकते, अपने लिए नहीं बना सकते, कर सकते हैं। तो हर नेकी को अच्छा समझकर, जो भी नेकी अच्छी होती है, लेकिन हर नेकी को बड़ा समझ कर करने की कोशिश करें, हल्का समझ कर छोड़े।